اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ سردار طاہر محمود آپ کا میزبان حاضر خدمت ہوں۔ آج جو میری شخصیت ہے وہ سیاسی اور سماجی مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ گجرانوالہ کینٹ کے انتخابات میں ایک بار پھر وہ اپنے حلقے کی نمائندگی کے لیے تیار ہیں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے وارڈ سے الیکشن جیتا اور بعد میں پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ بیسیکلی وہ مسلم لیگ کے سپاہی ہیں، کارکن ہیں شروع سے ہی، اور پارٹی کے غلط فیصلے کو یہ بتایا پارٹی کی عادت کو کہ مجھے آپ نے ٹکٹ نہیں دی، اور انہوں نے وہ نشست جیت کے پارٹی کو گفٹ کی۔ آج پھر ان کو پارٹی نے اس دفعہ ٹکٹ سے نوازا ہے، اور اپنی سیاسی بصیرت، حکمت عملی، سماجی خدمت کی بدولت بدوں کے کسائیوں کی ایوارڈ جو کنٹونمنٹ بورڈ کا حلقہ نمبر 1 ہے وہاں سے آزاد حیثیت سے الیکشن جیتے تھے، اس دفعہ مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ سے نوازا ہے۔ تو میری مراد ظفر اللہ خان سوئی صاحب سے ہے، ان سے ایک تفصیلی گفتگو ہوگی ان کے سیاسی پس منظر کے اوپر۔ تو ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہارٹ ٹاک کے لیے۔ سوئی صاحب، پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں کیوں آئے، کیسے آئے، اور بنیادی طور پر ایجوکیشن آپ ایک لائر ہیں، وکیل ہیں پیشے کے لحاظ سے، تھوڑا سا اپنا تعارف بتائیے ہمارے ناظرین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہم آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ذریعے ہم اپنا پیغام اپنے حلقے کے عوام کو پہنچاتے ہیں، اور یہی میسج ہمارا دوسرے حلقوں میں بھی جاتا ہے، لہٰذا یہ ذریعہ انتہائی اہم ہے، جس ذریعے سے کیونکہ آپ کے چینل کو ساری دنیا دیکھتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میں نے میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول گکھڑ سے کی، اور اس کے بعد ایف ایس سی گجرانوالہ کینٹ سے کی، اور اس کے بعد بی کام کیا۔ بی کام کے بعد ایل ایل بی پنجاب یونیورسٹی سے کی۔ پنجاب یونیورسٹی سے ایل ایل بی کرنے کے بعد آفٹر 1 ایئر میں نے پریکٹس کی، اور پریکٹس کرنے کے بعد میں بیرون ملک چلا گیا۔ یہ 2003 کے بعد میں تقریباً 2011 کو 8 سال کے بعد بیرون ملک سے واپس آیا، تو اپنے گاؤں کے حالات کو دیکھا۔ یہاں پہ کوئی ایسا مضبوط نظام نہیں تھا جو پبلک کی آواز کو اجاگر کر سکے۔ ہاں، مخصوص لوگوں کے عمرہ کی آواز تو یہاں سے ہر طرف جاتی تھی، لیکن جو عام آدمی تھا اس کے دکھ درد کو کوئی سننے والا نہ تھا کہ ان کے مسائل ہیں کیا۔ تو چونکہ میں یورپ میں رہا، اور یورپ میں سوشل سسٹم پہ خصوصی توجہ دی جاتی ہے، اور جب یہاں کے اس سوشل سسٹم کو میں اپنے گاؤں میں بھی اسی طرح اپنے وارڈ میں رائج کرنا چاہتا تھا کہ ایسا ہی نظام جس طرح یورپ میں چل رہا ہے یہاں بھی اسی طرح چلے۔ تو میں نے کوشش شروع کی۔ اس وقت نہ تو کوئی پولیٹکس میں آنے کا کوئی شوق تھا، جسٹ سوشل سسٹم کو رائج کرنے کے لیے، اور ایسا کام کرنے کی خاطر ایک عزم اٹھایا کہ یہاں پہ جو پبلک ہے، پبلک کو ڈائریکٹلی ریلیف ملے۔ میں نے اپنے دوست احباب، اپنے برادری کے لوگوں سے بات کی، تو انہوں نے
میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا. میں ان کا تہ دل سے مشکور تھا کہ انہوں نے فوراً اس بات پہ آمادہ ہو گئے. انہوں نے اپنی وقت، پیسہ، جان مال اور توانائیاں صرف کرنے پہ تیار ہو گئے. ہم نے ایک فیڈریشن کا قیام عمل میں لائے. ہم اس عوامی فلاحی فیڈریشن اس کا نام رکھا. عوامی فلاحی فیڈریشن کے ہم نے منصوبے بنائے کہ ہم کیا ہم اس گاؤں کے لیے کر سکتے ہیں. اس فلاحی فیڈریشن کا مقصد اس وقت نہ تو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کی کوئی دور دور بات تھی اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تھا. ہم نے اس گاؤں میں الیکٹریسٹی کا سسٹم دیکھا، کوئی نظام نہ تھا. سوئی صاحب، یہ جو آپ نے ایک عوامی فلاحی فیڈریشن کا قیام عمل میں لائے، آپ کے دماغ میں ذہن میں ایک فارمولہ تھا یورپ کا، اس کو یہاں پر راج کرنا چاہا، تو اس میں آپ کہاں تک کامیاب ہوئے؟ جی الحمدللہ، یہ فلاحی فیڈریشن ہم نے اس فیڈریشن کے ذریعے ہم نے اس گاؤں میں الیکٹریسٹی کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور جس میں ہم کامیاب ہوئے. جس طرح ہم گیپکو سے اپنے جو ہمارے حصے کے فنڈز بنتے تھے، ہم نے نئے ٹرانسفارمر لگائے، نئی لائنز بچھوائیں اور اس میں ہم ایک بھرپور اور جو آئے دن کی دیہات سمجھ کے لوڈ شیڈنگ کی جاتی تھی، اس لوڈ شیڈنگ سے ہم نے نجات حاصل کی اس فلاحی فیڈریشن کے ذریعے. اس کے بعد ہم نے ترقیاتی کاموں کی طرف، جس طرح یہ گلیاں نالیاں یا صفائی کی طرف توجہ دی، جس میں ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے. اس وقت لوگوں نے ہمیں بہت اپریشیٹ کیا. کامن پبلک نے، جو عام لوگ تھے جن کی آواز سنی نہیں جاتی تھی، انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور ہمارے ساتھ وہ بھی کھڑے ہو گئے. جب وہ لوگ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد 2015 کا کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن آ جاتا ہے. تو لوگوں کے اصرار پہ، پبلک کے اصرار پہ، انہوں نے ہمیں الیکشن پہ کھڑا کر دیا کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے اور آپ کو پولیٹکس میں اپنے اس عزم کو اور اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو سیاست الیکشن یہاں سے لڑنا چاہیے. آپ کی وارڈ کا اس کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر ایک ونس گاؤں کا ایک تاریخی پس منظر ہے جی. اور یہاں پر ایک برادری خاص وہ اقتدار میں رہی اور ان کا ہمیشہ سے ایک دبدبہ رہا. تو آپ سے اچانک ایک نیا امیدوار آیا، پھر آپ بیسیکلی مسلم لیگی ہیں، گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا لیکن آپ آزاد سیگے سے الیکشن لڑے. تو اس وقت آپ کو نظر نہیں آیا کہ یہ میں آزاد ہوں اور اس کے علاوہ پارٹی کی سپورٹ بھی نہیں ہے اور ایک ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا ہوا جو کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اس گاؤں کے اوپر راج کر رہے ہیں؟ کو مشکلات آئی تھی اس وقت؟ سوچا ہماری جو جتنی پوری عوامی فلاحی فیڈریشن تھی، یہ اس نظریاتی لوگ مسلم لیگ نون کے تھے اور دادا پردادا تھے، کیونکہ موسٹلی لوگ اس میں مائیگریٹڈ تھے. یہاں کے بھی تھے لوگ لیکن موسٹلی مائیگریٹڈ لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا تھا اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ، اپنے قائد اعظم کے اعلان پہ اپنے رہنے والے وطن کو چھوڑ کے، اپنے رہنے والے علاقوں کو چھوڑ کے اور ہجرت کی. اس لیے ہمیں اس ملک سے بڑا پیار ہے کیونکہ اس ملک کی خاطر بہت زیادہ قربانیاں دی. اور مسلم لیگ کے نظریے، اس وقت پاکستان مسلم لیگ تھی قائد اعظم کی جماعت، اور اس جماعت اور اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کی آواز پر ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے، ہمارے باوجداد. تو ہم وہ جینز سے ہم پاکستان مسلم لیگ سے اٹیچ ہو گئے، جو بعد میں میاں نواز شریف جس کے قائد بنے، جس کو آج PMLN کہا جاتا ہے. تو ہمارے باپ دادا سے ہی ہم مسلم لیگ نون سے چلے آ رہے ہیں. 2015 کے الیکشن میں قیادت کا فیصلہ ہو گیا کہ سم ٹائم قیادت میں بھی لوگ انسان ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ہمارے ٹکٹ مانگنے پہ بھی ہمیں ٹکٹ نہ دیا گیا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دوسرا امیدوار لایا جائے جو مسلم لیگ نون کا اس وقت ان کے خیال میں تھا کہ مسلم لیگ نون کا یہ امیدوار موضوع رہے گا. تو انہوں نے فیصلہ کر دیا. ہم نے عوام کے اصرار پہ، عوامی فلاحی فیڈریشن نے
فیصلہ کیا کہ الیکشن لڑیں گے. ہم نے ہرگز کسی صورت میں بھی نہ تو پارٹی سے بغاوت کی کوشش کی، لیکن اگر ہم الیکشن اس وقت نہ لڑتے تو وہ PMLN کی سیٹ تو جا ہی رہی تھی، لیکن ہم مسلم لیگی لوگ بھی ہم ہار جاتے، جو کہ یہ جیتنے کے بعد دوبارہ یہی سیٹ PMLN کے پاس گئی تھی. صحیح، ایسا ہی ہوا تھا. آپ نے انتخابات جیتے، اس کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ بھی بنے، اور آپ نے گاؤں کے لیے اس دوران کیا وہ خاص کام تھے جو آپ نے کیے تھے؟ جی، اس میں کچھ مائنر کام ہے اور کچھ میجر کام ہے. جی. مائنر کام تو ہم نے پورے گاؤں کا اسٹریٹ لائٹس اور صفائی کا نظام کو بہترین کر دیا. اس کے بعد پھر سب سے بڑا منصوبہ کہ اس گاؤں کے اندر روڈ جو تھا وہ بڑے دور دراز ایریے سے ہو کے اس گاؤں GT روڈ سے ہم لنک تھے. وہ پورے گاؤں کے لیے وہ ایک ہی روڈ تھا جس سے اگر شمال کے لوگوں کو GT روڈ پہ جانا ہوتا تھا تو کم از کم 5 کلومیٹر کا سفر 6 کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہاں پہ GT روڈ پہ پہنچتے تھے، اور GT روڈ سے پھر گجرانوالا یا کینٹ کی طرف جاتے تھے. یہاں پہ بنیادی طور پر 90% لوگ لیبر مزدور طبقہ ہے، اور مزدور کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ چھوٹے چھوٹے اخراجات کو بھی دیکھتا ہے کہ یہاں پہ جب وہ اپنے موٹر سائیکل میں بائک میں تیل ڈلواتا ہے تو اس سے وہ اپنے کام پہ کتنا اس کا خرچہ آ جاتا ہے. تو وہ کم از کم 2 سے 3 لیٹر پیٹرول 2 لیٹر پیٹرول خرچ کر کے آنے اور جانے کا سفر اپنے کام پہ جاتا تھا. ہم نے ایک وہ اس کا نشان ہی نہیں تھا، ہم نے ایک ڈائریکٹ لنک GT روڈ کے ساتھ دے دیا جو جسٹ 1.5 کلومیٹر تقریباً 1.5 کلومیٹر پہ واقع تھا GT روڈ. اور وہ اس وقت گہری کھائیاں تھی وہاں پہ یہ سوچ ممکن ہی نہیں ہو پاتی تھی کہ وہاں پہ بھی اس روڈ کو یہاں پہ روڈ بنے گا، روڈ GT روڈ سے لنک ہو جائے گا. وہ منصوبہ پورے گاؤں کے لیے خصوصاً جو مزدور طبقہ ہے اس گاؤں کا اور جو مڈل مین ہے اس کے لیے انتہائی موزوں رہا، کیونکہ ایک روڈ جس کے ذریعے سے GT روڈ پہ جاتے تھے وہ بلاکیج ہوتی تھی، پورے گاؤں سے گزر کے ایک گھنٹہ گاؤں کے اندر لوگ پھنس جاتے تھے. ان آؤٹ کے لیے 2 روڈز ہو گئے، جس کا اس منصوبے کو پبلک نے ہمیں بہت سراہا اور وہ بہت بڑے بینیفٹس میں بھی آیا، مفاد میں بھی آیا. یہ بہت بڑا منصوبہ تھا. دوسرا، تقریباً ہاف آبادی کے لیے ہم نے بڑا مین نالا بنوایا جو اس کے پانی کے نکاس کو کینٹ کے سیم کے اندر ڈالا. وہ بھی ایک بہت بڑا شاندار منصوبہ تھا. میں نے پورے کا پورا اپنے اس ٹنور کے بجٹ کو صرف اس نالے پہ لگا دیا کہ جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں پورے پاکستان کے سب سے بڑے بنیادی مسائل پانی کے نکاس کے ہیں، جو کہ میں نے یورپ میں دیکھا کہ کہیں پہ پانی کا نکاس کا ایشو نہیں ہوتا. روڈ 30 40 سال کے بنے ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ ریپیئر نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہاں پانی کا نکاس کا نظام بہتر ہے. میں نے اپنی سفارشات کنٹونمنٹ بورڈ میں یہی دی تھی کہ سب سے پہلے پورے کنٹونمنٹ ایریا کے اندر پانی کے نکاس کا حل بہترین ہونا چاہیے تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں ہم اس سے جو مینٹیننس ہے اور یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں سڑکیں یا گندگی کا، اس سے ہم نجات حاصل کر سکیں گے. اور میں نے پھر اپنے وارڈ کے اندر تو اس کو میں نے اس کو دیا اسکیم کو، اور الحمدللہ وہ کامیاب آج نالے کا وہ چل رہا. تیسرا، ہم نے اپنے ٹنور میں یہاں پینے کے صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا. میں نے بھرپور کوشش کر کے یہاں پہ آج 6 فلٹریشن پلانٹ ہیں جو اس اپنے وارڈ کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ہر ڈور سٹیپ پہ پینے کا صاف پانی مل رہا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اس گاؤں میں. آپ نے کہا جیسے کہ یورپ کے اندر بھی آپ نے مثال دی ہے، تو آپ بیسیکلی لائر ہیں اور ساتھ ریل اسٹیٹ کا کام بھی کرتے ہیں، تو آپ کے قریب ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے DHA بھی لانچ ہوا ہے، تو اس سے بھی گاؤں کو فائدہ ہوگا. گاؤں کے لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو 1947 سے جو آباد ہیں لوگ اس کے بعد بھی آئے ہیں،
یہاں کی جو زمین ہے وہ شام لاٹ ہے کافی ساری، جس کو لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے لیے بھی ان کے نمائندے کو کام کرنا چاہیے کہ ان کو خصوصی طور پر گفٹ کرے گورنمنٹ اور ان کی الاٹمنٹ کا کام کیا جائے. اس حوالے سے آپ کے کوئی پروگرام ہے؟ نہیں، ہم شام لاٹ کی الاٹمنٹ کے تو خلاف ہیں ہاں. کہ کسی پرائیویٹ بندے کو شام لاٹ زمین الاٹ ہو جائے، اس کے ہم بالکل اس میں حق میں نہیں. ہاں، ہم شام لاٹ زمین کو پارک بنانے کے لیے ہم نے آواز بھی اٹھائی کہ اگر یہاں پہ کوئی جو بھی زمین ہے، یہاں پہ جو صوبائی حکومت کی زمین ہے، ہم نے اس کے لیے اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد کو اپلیکیشن بھی دیں، ڈی سی او گجرانوالہ کو بھی اپلیکیشن دی، جو آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں کہ بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے یہاں پہ گراؤنڈز بن جائیں، ایک کامن پبلک کی چیز بن جائے، کسی ایک بندے کو کوئی چیز ایسی نہ دی جائے جس کسی کو نوازا نہ جائے. اور اس کے لیے آج بھی آواز ہماری وہی ہے، آنے والے وقت میں بھی وہی آواز ہے کہ یہاں پہ جو بہت بڑا منصوبہ، پنجاب کا بہت بڑا جو منصوبہ جس کو میں کہہ سکتا ہوں DHA جو گجرانوالہ یہاں پہ بن رہا ہے، اس کے ساتھ ان بچوں کو بھی کوئی ایسی چیز مل جائے اس گاؤں کے جو ایکول ٹو DHA کے ایکول اور اس کے شان کے مطابق ہو. آنے والے جو الیکشن ہے اس کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے اندر دھڑا بندی ہے، تو ٹکٹ آپ کو دے دیا گیا. کیا اس دھڑا بندی کو آپ ختم کر پائیں گے اور الیکشن کے اندر آپ کی وہ کامیابی کا باعث بنے گا؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ نون ایک پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے. یہ میری سوچ کے مطابق لوگوں کے دلوں میں بستی ہے. جس طرح دوسرے پنجاب کے دوسرے لوگوں یا پاکستان کے دوسرے لوگوں کے دلوں میں بستی، اسی طرح ہماری وارڈ کے لوگوں میں تو بہت زیادہ اس پھوٹ کے ایسے بری ہوئی کہ اس کو ہم نکال ہی نہیں سکتے. اس کا ماضی گواہ ہے اس وارڈ کا، اس حلقے کا، کہ کوئی کمپین کرے نہ کرے جنرل الیکشن میں تو یہ ہزاروں کی لیڈ سے مسلم لیگ نون جیتتی ہے. یہاں پہ پورے گاؤں کے یا پوری وارڈ کے پوری چودراہٹ ایک طرف ہو جائے، اور ہوئی ایسا لاسٹ 2018 کے الیکشن میں. یہاں اس حلقے کی پوری چودراہٹ ایک طرف تھی، اور نیا آنے والا MP جو نیو کمر تھا اس کو لوگوں نے ویلکم کیا اور اس کو 1200 کی لیڈ سے یہاں سے وہ ون ہوا. تو یہاں اس مسلم نون کی جو دڑے بندیوں کی بات ہے، وہ جس کو ٹکٹ مل جاتا ہے، میرے خیال سے مسلم لیگی جو ہیں تو مسلم لیگی ورکر مسلم لیگ نون کے اس امیدوار کو ووٹ دیتا ہے. لہذا دڑے بندیوں کا کوئی تصور ہی نہیں رہتا. بات کا سلسلہ یہاں تک جاری رہے گا، اور آگے گفتگو شروع کرنے سے پہلے لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک. ویلکم بیک. ہارٹ ٹاک کے آج کے ہمارے مہمان ہیں ظفر اللہ خان سوئی صاحب. اور سوئی صاحب یہ بتائیے کہ آپ DC کالونی کے اندر بھی ایک تنظیم لاہر گروپ کا بنا رہے تھے، آپ وہ کیا معاملات ہیں وہ؟ جی، ڈیو ٹو دس الیکشن، اس الیکشن کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ابھی اس میں ٹھنڈک آ گئی ہے، لیکن DC کالونی لائرز فورم ہم نے تشکیل دے دیا ہوا ہے. اس میں تقریباً 200 وکلا انشاءاللہ ممبر بننے جا رہے ہیں جو DC کالونی کے رہائشی ہیں. ہمارا وہاں پہ بھی یہی سوشل فلاحی مشن ہے کہ اگر کوئی بھی جس کام میں کوئی جائز کام میں کوئی رکاوٹ آئے تو لائرز فورم جو ہے DC کالونی کا، اس کو بلا معاوضہ اپنی مدد آپ کے تحت ہر قانونی فورم پہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ عدالتیں ہوں، چاہے وہ کوئی آفس ہو، اس میں جائے گا. یہی بالکل، اگر کوئی غلط کام ہو رہے ہیں تو اس کی رکاوٹ کے لیے جائے گا، اگر کوئی اچھے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف جائے گا. یہ مین مشن اس کا یہی ہے. اور
جو اس کے بنیادی معاملات ہیں جس میں قانونی مشاورت ہم دے سکیں، اس میں یہ لائز فورم انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ مسلم لیگ نون اس وقت مشکلات میں ہے، ہر امیدوار، ہر سیاستدان اس طرف جائے گا جہاں پہ چڑھتا سورج ہو۔ آپ نے مسلم لیگ نون ہی کے ٹکٹ پر کیوں الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ کو شکست ہوئی ہے، وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے بھی آپ نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کا فیصلہ کیا؟ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ مسلم نون ہمارے جینز سے ہمیں ملی ہے، چاہے اتار چڑھو زندگی کا حصہ ہیں، اگر عروج ہی عروج یا حکومت ہی حکومت ہو تو یہ کھانے والے جسے کہتے ہیں میٹھا 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 ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسے والی باتوں والے لوگ کوئی جان پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ ہم مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں اور انشاءاللہ مسلم نون پہ ایسا کوئی کڑا بکھت نہیں، یہ ایک سارے مسلم لیگ نون کے ورکر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتقامی سیاست ہو رہی ہے۔ کوئی مسلم لیگ نون کا لیڈر کسی ایسے معاملے میں نہ انشاءاللہ پایا گیا کہ جس سے کوئی الزام ثابت ہو سکے۔ ایف آئی آرز ہونا یا جیلوں میں جانا، جیلوں میں بھیج دینے سے مسلم لیگ نون پہ کے ووٹ بینک پہ نہ تو کوئی اثر پڑا ہے۔ تمام ضمنی الیکشنز میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈسکا، وزیر آباد، نوشہرہ، خوشاب، نون لیگ کا ووٹرز اسی طرح جوش و جذبے کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ پچھلے الیکشن کے اندر آپ چھوٹیوں برادریوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے الیکشن جیتے، آپ پہ الزامات لگا کہ آپ نے خرید و فروخت کی سیاست کو یہاں پہ پروان چڑھایا، آپ نے لوگوں کے ضمیر خریدے، پیسوں سے ووٹ خریدے، آپ پہ بعد میں جیتنے کے بعد جھوٹی ایف آئی آر بھی یا سچی جو بھی ہوئی آپ کے اوپر مقدمات میں درج ہوئے، اور آپ کو انتقامی سیاست کا بھی مظاہرہ دیکھا گیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس چیز کے اس کویشچن کے ہی حق میں نہیں کہ کسی کو چھوٹی برادری کہا جائے۔ پاکستان کے اندر کوئی چھوٹی برادری نہیں، اصل میں بڑی برادریاں تو یہی ہیں جو پاکستان کے ورکر ہیں، میرے گاؤں کے ورکر ہیں، یہ بڑی برادری ہیں، یہی انہی کی محنت سے پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کی ترقی میں ان کا اہم کردار ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، اور شاید لوگوں کے وہم و خیال میں تھا کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں، یہ مزدور طبقہ، یہ ورکر لوگ، یہ کارخانوں میں کرنے والے لوگ، یہ خرید و فروخت کی وجہ سے میرے ساتھ آئے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ لوگ آج بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کی جو دل کی آواز ہے وہ میں سمجھتا ہوں اور وہ میرے ورک کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ نہ اس الیکشن میں گاؤں کی جو تمام چودراہٹ تھی، جن کو چودھری کہا جاتا ہے، نام نہاد چودھری، وہ میرے ساتھ نہیں تھے۔ انہی کی وجہ سے مجھے بے بنیاد میرے خلاف مقدمات درج ہوئے، جس میں الحمدللہ تمام میں بری ہوا۔ وقت نے ثابت کیا کہ وہ تمام الزامات مجھ پہ جھوٹے تھے۔ میں نے ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، اور آج آزادی کے ساتھ آپ کے ساتھ انٹرویو میں بیٹھا ہوں، اور آنے والے اس الیکشن کے بعد یہ الیکشن میں حصہ بھی لے رہا ہوں انشاءاللہ۔ اگر کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں دوبارہ آپ کا وارڈ کے لوگ آپ کو ووٹ دیں، وہ کون سے بنیادی کام ہیں جن کو آپ فی الفور ایجنڈے پہ ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس قوم کے؟ جی، میرے اس وارڈ کا جس طرح میں نے اپنے سابقہ میرے ٹنور میں ایک ہی بجٹ آیا تھا اور میں نے پانی کے نکاس پہ کام کیا تھا، میرے اس وارڈ کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا نکاس ہے۔ پانی کا نکاس، اس کو میں نے میرے پلان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مجھے موقع دیا، جب بھی میرا کہیں پہ ہاتھ پڑا، جب بھی میں کہیں پہ آواز بلند کی جس سے میں فنڈز لے سکوں اس گاؤں کے لیے، تو میں اس گاؤں کے لیے ایک سیوریج کا پلان ہے میرے پاس،
اس گاؤں کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ یہاں پہ ایک سیوریج کا سینٹرل سیوریج سسٹم ڈلوا کے اور یہاں سے پانی کے نکاس کا حل نکالوں، اور یہی سب سے بڑا اس وارڈ کا مسئلہ ہے۔ دوسرا میرا ترجیح اس کے بعد اس کو حل کرنے کے بعد اس گاؤں کے بچوں کے لیے کوئی پارک بنانا چاہتا ہوں، جو میری دل کی خواہش ہے، اور شروع سے اس کے لیے میں آواز بھی اٹھا رہا ہوں۔ کوئی گراؤنڈ بنانا چاہ رہا ہوں، کرکٹ کھیلنے والے، فٹ بال کھیلنے والے، آنے والی نسلیں اس کو استعمال کر سکیں۔ ہمارا تو کھیلنے کا وقت چلا گیا، لیکن آج جس محرومی کا ہم لوگ شکار رہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ آنے والی نسلیں اس سے محروم نہ ہوں۔ اس کے لیے میری بھرپور کوشش ہوگی، اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا جب تک یہ ان مقاصد کو حاصل نہ کر سکوں۔ آپ کے اوپر آپ کے جو ساتھی تھے ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ بھی الزام ہے کہ آپ الیکشن جیتنے کے بعد ان سے اس طرح رابطے میں نہیں رہے، آپ کو کبھی کچھ کام کہا تو آپ نے نہیں کیا۔ یہاں کے بے شمار پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہیں، ان کے لیے روزگار کے لیے حوالے سے بھی آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ منشیات فروشی اور منشیات کا عام استعمال گاؤں کے اندر ہوا، اس کے لیے بھی آپ نے کوئی خاص روک تھام نہیں کیا۔ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے بطور ممبر کی سیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اس میں بطور نمائندہ ہمیں ووٹ دیا، لیکن جو لوگوں کی توقعات تھیں وہ ہمارے اختیارات سے بڑھ کر تھی، کیونکہ میرے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ عام پبلک ہے، جو زیادہ تر تعلیم یافتہ نہیں ورکر لوگ ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، جن کو میں بڑی برادریاں کہتا ہوں، طاقتور لوگ کہتا ہوں۔ وہ ان کی توقعات بہت زیادہ تھیں، لیکن میں جانتا ہوں یا قانون جانتا ہے یا آپ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ بطور ممبر کنٹونمنٹ بورڈ یا بطور وائس پریزیڈنٹ ہمارے اختیارات کتنے محدود، ہم چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کر سکے اور نہیں کر سکتے جو لوگوں کی توقعات ہیں۔ صرف آواز تو بلند کر سکتے ہیں، اور وہ ہم نے کی انشاءاللہ۔ میں نے دیانتداری سے وہ آواز بلند کی۔ اس میں اللہ گواہ ہے کہ میں نے یہ جہاں تک میرے اختیار، اس کی مجھے مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا کنٹرول بورڈ کے اندر، کہ میں نے بیجا آواز بلند کی، لیکن وہ میں نے پہلے بھی کی اور اب بھی کروں گا انشاءاللہ۔ آنے والا جو انتخاب ہے اس کے اندر آپ کا بنیادی منشور کیا ہے کہ آپ جس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہے؟ آپ نے بتایا سیوریج ہے، اس کے علاوہ آپ کا بنیادی فوکس کس چیز پہ ہے؟ یہ تو میرے پلان منصوبہ جات ہیں جو میں نے جس طرح سیوریج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس گاؤں کا، اس کو حل کروانے کی کوشش کروں گا۔ اس کی ہر سطح پہ، ہر فورم پہ اس کی آواز بلند کروں گا جہاں پہ بھی یہ مسئلہ حل ہو، اور اس کی کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ گراؤنڈز کی، بچوں کے پارکس کی، اس کی بات کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ اس کے حل تک کوشش کرتا ہی رہوں گا۔ تیسرا منشور جو ہے، منشور ایک نظریے کا نام ہے۔ میں اس گاؤں سے یہ تفرقہ مٹانے کی خاطر ہم نے ایک فیڈریشن بنائی تھی کہ اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، کوئی چودھری، کوئی ورکر یا کوئی چھوٹی ذات، کوئی بڑی ذات نہیں، سب برابر ہیں۔ ہر ایک کو اس کے بطور انسان ہم نے عزت دینی ہے، چاہے وہ مسیح ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، وہ بٹی ہو، وہ غوری ہو، وہ سید ہو، وہ کوئی ہو، تمام بطور ہم نے انسان لوگوں کی عزت کرنی ہے۔ ہم نے ذات پات کی تفریق کو ختم کرنے کا مشن پہ ہم چلے تھے، اور آج بھی ہم اسی مشن پہ انشاءاللہ قائم و دائم ہیں۔ پچھلے 2 سال سے کرونا کی وجہ سے لوگ مالی طور پر بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ ایز اے نمائندہ، ایز اے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ، لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں۔ آپ بیرون ملک بھی تھے، بیچ میں آؤٹ بھی تھے۔ اس دوران لوگوں کے لیے آپ نے کوئی فیسلٹی، کوئی فیڈریشن کے تھرو کوئی کام کیا؟ میں اس گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہراؤں گا۔ پوری دنیا میں کرونا کے اندر
لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف ملے، وہ یوٹیلیٹی بلز کی میں، وہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں. لیکن انفارچونیٹلی موجودہ گورنمنٹ نے، جو مرکزی حکومت ہے، اس حکومت نے ایک تو کرونا کی وجہ سے لوگ بے روزگار اور گھروں میں بیٹھے تھے، اوپر سے ہر چیز کی مہنگائی 100 گنا پر بڑھا دی، دوائیاں 700 گنا بڑھا دیں ان کی قیمتوں کو، اور 60 روپے کلو چینی بکنے والی 110 روپے میں پہ آ گئی. اور اسی طرح گھی، مطلب شاید خورد و نوش جو عام انسان کی پہنچ یہ ہونی تو چاہیے تھی کہ کوئی گورنمنٹ سبسڈی دیتی اس دوران، سبسڈی دے کے ان چیزوں کو اگر 60 پہ تھی تو 40 پہ لاتی، کیونکہ لوگ بے روزگار ہو گئے تھے. یہ مرکزی حکومت کے ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، عمران خان کی جو پاکستان جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس حکومت کی وجہ سے لوگوں کو مزید لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا اور لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوا. انفرادی طور پہ ہم فیڈریشن ہم پورے 20-25 ہزار لوگوں کو تو وہ ریلیف نہیں دے سکتے، یہ تو حکومتیں ریلیف دیتی ہیں. لیکن جہاں تک ہم نے جو ہو سکا وہ بتایا نہیں جا سکتا کہ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا. جو لیکن جو کامن پبلک کا ریلیف ہے، پبلک کو ریلیف دینا وہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، اور اس کو دینا چاہیے تھا. بجائے ریلیف دینے کے ان کو تکلیف دی گئی. پروگرام کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، تو سوئی صاحب سے ایسے ہی گفتگو کرتے رہیں گے ہم، اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید. اس دفعہ کے انتخابات کے حوالے سے سوئی صاحب کے دوست احباب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو جو پچھلے الیکشن میں بھی ان کے ساتھی تھے اور اس بار بھی ان کے ساتھی ہیں، تو ان سے بھی ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ اس دفعہ کے انتخابات میں آپ سوئی صاحب سے کیا توقعات رکھتے ہیں، اور کیا آپ کے ذہن میں جو سوئی صاحب نے پچھلی ادوار میں آپ سے وعدے کیے تھے کیا وہ پورے کیے، اگر نہیں کیے تو وہ کون سے کام ہے جو نہیں کیے تو وہ آپ پورے کروانا چاہ رہے ہیں. تو جی سر، آپ پہلے اپنا نام بتائیے اور کیا سوئی صاحب سے آپ کو توقعات ہیں جو آپ کروانا چاہتے ہیں، جو کام ہے. سوئی صاحب سے ہماری پہلے بھی جتنے کام انہوں نے پہلے کیے ہیں نا، وہ ہماری توقعات کے مطابق کیے ہیں. کافی حد تک کام باقی رہ چکے ہیں ابھی، جیسے کہ سیوریج ہے، اور پانی کا نکاس تو ہے لیکن پورے گاؤں کا ابھی بھی پانی کا نکاس باقی ہے. وہ ہم ان سے اپیل کریں گے کہ یہ ہمارے باقی جو کام ہے نا وہ ادھورے وہ پورے کریں. اور فلٹر پلانٹ ابھی زیادہ ضرورت ہے گاؤں میں، اور بھی انشاءاللہ لگ جائیں. اور صفائی کا نظام بالکل نہ ابھی اس وقت بہت ناقص ہے، جس سے ہم سوئی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر بن کے اور انشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ بھی بنے، اور اس کے بعد پھر یہ جو جتنے بھی باقی کام ہیں نا ان کو کمپلیٹ کریں. اور ہمارے گاؤں میں سارے اصل میں نا مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ نون سے پیار کرتے ہیں. سارے لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں. اس مہنگائی سے تنگ اگر یہ سٹارٹ ہے، یہ ہمارا بیسک بنیادی ادھر سے ہی جائیں گے ہمارے رزلٹ، گاؤں کے رزلٹ ادھر سے جب رزلٹ پتہ چلے گا نا کہ نچلی سطح سے اوپر جا رہے ہیں سارے لوگ، انشاءاللہ پورے کے پورے لوگ ہمارے گاؤں کے مسلم لیگی ہیں. اور سارے کے سارے جتنے ناراض لوگ بھی ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ ہم ان کو بھی منا لیں گے، اور سارے کے سارے ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. جی سر، آپ بتائیے گا کہ آپ اپنا نام بتائیے پہلے، اور تو یہ بتائیے گا کہ اعظم صاحب کے سوئی صاحب کے آپ پرانے ساتھی ہیں، تو سوئی صاحب ایز اے ممبر کنٹونمنٹ بورڈ آپ نے جو توقعات پچھلی ادوار میں لگائی تھی کیا اس پہ آپ یہ پورے اترے، اور جو آنے والے وقت میں اگر اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے خاص 1-2 کام ہیں جو سوئی صاحب کو سب سے پہلے کرنا چاہیے؟ بس یہ جڑا نکاسی کا کام ہے باقی سانوں انشاءاللہ پوری امید ہے سوئی صاحب سے کہ وہ سارے مطلب جڑی بھی گل ہے وہ پوری کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. سوئی صاحب
یہ ساتھی آپ کے ساتھ ہیں اور بھی بے شمار دوست یہاں پر بیٹھے ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں بھی آنا چاہتے، لیکن آنے والے انتخابات کے بعد یہاں کے اندر کیا گاؤں کے اندر ایک سسٹم ہے کہ لوگ تھانہ کچہری کی بڑی سیاست کرتے ہیں؟ آپ نے پچھلے ادوار میں بھی تھانہ کچہری کی سیاست کے اوپر کام نہیں کیا، کیوں آپ کے اوپر پریشر بھی تھا؟ اب اس دفعہ آپ کا کیا پلان ہے کہ وہ جو کلچر ہے اس کلچر کو تبدیل کریں گے؟ میں شروع سے اس چیز کے حق میں کہ جن وجوہات کی وجہ سے تھانہ کچہری میں لوگوں کے ساتھ جانا پڑتا ہے وہ معاملے گاؤں کے اندر ختم ہوں۔ اب پوری دنیا جس طرح کینیڈا اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک پنچایتی سسٹم پہ آ رہے ہیں، اپنے لوگ خود بیٹھ کے مسائل حل کریں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہی لوگ اپنے مسائل حل کریں، لیٹیگیشن اور مسائل کی طرف نہ جائیں۔ تھانے کچہری کے کلچر سے پہلے بھی دور رہنا چاہتا ہوں، آج بھی دور ہی رہنا چاہتا ہوں، لیکن بوجہ مجبوری کسی خاص جائز کام کے لیے جانا پڑتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اپنے کسی دوست بھائی کے لیے تو وہ بھی جائیں گے، ضرور جائیں گے، وہ تو پھر جانا پڑتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے مسائل یہاں پہ حل ہوں۔ سوئی صاحب، ایک عام کلچر ہے اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے، آپ فلاحی کام ایک فیڈریشن بنا کے بھی کر رہے تھے، ایز اے سیاستدان، ایز اے کسی الیکشن لڑ کے ہی کیا کیا جا سکتا ہے؟ لوگ سیاست میں آتے ہیں پیسہ بنانے، مال کمانے، شہرت کے لیے، آپ کیا سوچ کے آئے؟ جی، میں نے کیونکہ یہ بطور ممبر بھی کنٹرول بورڈ کا میں گیا، وہاں پہ جو ممبرز کے اوپر جو اس سے بڑی سیٹ ہے وائس پریزیڈنٹ، اس کو بھی 1 سال کر کے دیکھا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ تمام دوسرے ممبران کنٹونمنٹ بورڈ اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہے وہ بھی جانتے ہیں، اس میں کوئی کسی کے پاس ایسا اختیار ہی نہیں کہ کوئی بندہ کرپشن یا مال بنا سکے۔ کنٹونمنٹ کے اندر سائننگ اتھارٹی چیف ایگزیکٹو افسر ہوتا ہے اور پریزیڈنٹ اس کا اسٹیشن کمانڈر ہوتا ہے، تو ان کے پاس سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ ہم نے تو صرف اور صرف نشاندہی کرنی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے علاقے کے مسائل ہیں، اس مسائل کی آواز اٹھانی ہوتی ہے اور متعلقہ فورم تک لے کے جانی ہوتی ہے، اور ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ صاحب کی یا چیف ایگزیکٹو افسر کی جو سیکرٹری کنٹرولنگ بورڈ ہوتا ہے ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو نمائندے مسائل لے کر آئیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کریں۔ ہم صرف اپنے مسائل کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور ان کی آواز اٹھاتے ہیں اور وہ اس پہ کام کرواتے ہیں۔ اس سے علاوہ نہ یہ ایک جذبے کی بات ہے اور اس میں یہ بڑی کھلی اور اوپن کتاب کی طرح کہ اس میں کوئی مال کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ لوگوں کی کہانیاں صرف یہ لوگوں کی باہر کی کہانیاں ہیں کہ جو ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ہے یا وہ وائس پریزیڈنٹ ہے وہ کو مال بھی بنا سکتا ہے۔ مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ وہاں پہ جاتا ہے وہ شاید چائے کے پیسے بھی وہاں پہ اپنی جیب سے دے جو مہمانوں کو پلاتا ہے۔ ہاں، وہ یہ بالکل یہ کھلی کتاب کی طرح بات ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی چھپانے والی بات نہیں۔ یہ سارے جو سرکاری لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، سویلین لوگ بھی جو ممبران بن کے جاتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ ایک سول ممبر صرف اور صرف اپنے جس علاقے کا نمائندہ بنتا ہے وہ اپنے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس پہ وہ ان کی کوشش بھی ہوتی ہے، وہ پوری کوشش کرتے ہیں فنڈز کو دیکھتے ہوئے، بجٹ کو دیکھتے ہوئے ان کے مسائل کو حل کریں، اور وہ کرتے ہیں۔ جی، میری آپ کے توسط سے یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے ووٹر سے کو یہ پیغام ہے، اور خصوصاً وارڈ نمبر 1 کے ووٹر سے، جس حلقہ سے میں الیکشن اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی مدد سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہوں، ان لوگوں کو پیغام ہے کہ یہ اس ملک کے اندر مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، لا قانونیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور انتقامی سیاست جو اس سے بچنے کے لیے، اور اس ملک کی جو 3 سال سے
تقریباً 3 سال سے بھی اوپر ہو گیا، ترقیاتی کاموں کی ایک اینٹ بھی نہیں لگی، کوئی گلی نالی نہیں بن سکی۔ جو ملک کو یہ موجودہ حکومت پیچھے کی طرف لے جا رہی ہے، اس جماعت کو مکمل طور پہ مسترد کر دیں، کیونکہ ہمارے ہی ان ووٹوں سے ہمارا یہ پیغام جائے گا کہ نچلی سطح سے جب یہ رزلٹ اوپر جائیں گے کہ یہ لوگوں نے تمام الیکشنز میں موجودہ حکومتی جماعت کو مسترد کر دیا ہے، تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ اور یہی ہمارے کنٹونمنٹس کے جو الیکشن ہیں، یہ ایک آنے والے عام انتخابات کی نشاندہی کریں۔ لہٰذا اس ملک کے خاطر، اس ملک کی ترقی کی خاطر میں ووٹر سے، اس پبلک سے وہ پیغام دے رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، اور 12 ستمبر کو شیر پہ مور لگا کے میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ جی، آج کے ہمارے مہمان تھے ظفر اللہ خان سوئی صاحب، جو امیدوار ہیں کنٹونمنٹ بورڈ بدھو کے قصائیوں سے مسلم لیگ نون کے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا، اور لیتا ہوں آپ سے اجازت، اگلے ایک نئے مہمان کے ساتھ ہارٹ ٹاک میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔